السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور کامیاب جوان پروگرام کے روح رواں عثمان ڈار صاحب۔ تو آج عثمان ڈار صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ تو عثمان ڈار صاحب سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پروگرام انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بنایا ہے، اس کا آئیڈیا عثمان ڈار صاحب کو کہاں سے آیا؟ عمران، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسپیشلی آئے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے۔ پاکستان کے نوجوان جو ہماری آبادی کا 68% ہے، اور سچ پوچھیے جب مجھے ذمہ داری دی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نوجوانوں کے امور کی، اور جس چیز کو دیکھ کے مجھے تکلیف پہنچی جب میں نے کامن ویلتھ کے گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ دیکھی، اور اس میں جب میں نے دیکھا کہ 2013 سے 2017 میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 89 سے ہم 154 نمبر پہ آ گئے ہیں، اور پاکستان کے دیگر ادارے بھی اسی طرح نیچے جا رہے ہیں، تو اس کی رپورٹس کے جو انڈیکیٹرز تھے اس میں جب میں نے دیکھا تو اس میں یہی جب میں نے پڑھا تو بہت سارے ایریاز جو تھے ہمارے، ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو تھا، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا ایشو تھا، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، ایجوکیشن، امپلائمنٹ۔ تو ایز سچ گزشتہ کئی دہائیوں سے نوجوانوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں نظر انداز کیا گیا، ان کے لیے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ماضی میں پروگرام چلائے گئے، اور ان کے جو کور ایشوز تھے روزگار کو لے کے، تعلیم کو لے کے، صحت کو لے کے، سوشل انگیجمنٹ کو لے کے، اس پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا۔ یہ جو ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ خالی کوئی قرضہ اسکیم نہیں ہے، یہ ایک پورے ایکو سسٹم کے ساتھ آئے ہیں۔ جو سب سے بڑی خبر تھی میرے نزدیک، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یوتھ ڈیولپمنٹ بھی ایک صوبائی ذمہ داری بن چکا تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں مرکز میں ایز سچ کوئی زبردست قسم کا کوارڈینیشن میکنزم موجود نہیں تھا جو وفاق اور صوبے مل کر اکراس پاکستان نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، جو کروڑوں میں ہے آج 68% کی تعداد ہے، اور یہ تعداد 2047 تک بڑھنی ہے، پیک ہے، اور ریجن میں بھی ہم آفٹر افغانستان نمبر 2 پہ ہیں۔ تو اس لیے ہماری پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، حکومت کا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ایک ایسا آٹونومس ادارہ ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے جو کوارڈینیشن کرے صوبوں کے ساتھ۔ انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن میں چلے گئے تھے 18ویں ترمیم سے جب یہ نیچے چلے گئے ہیں، تو یہ جو ادارہ انہوں نے اناؤنس کیا فاؤنڈیشن، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پہلے کام کریں گے اور اس کو مضبوط کریں گے۔ آج میں ہوں، مجھ سے پہلے مریم نواز صاحبہ تھیں، آگے کوئی اور آ جائے گا۔ ادارے رہنے چاہیے، ادارے کام کرنے چاہیے، اور نوجوانوں کی آواز اور نوجوانوں کے ایشوز انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک پہلے میں نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پہ اب ہم کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو کامیاب جوان تھا، یہ ایک میسیو کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ، جس میں انٹرنیشنل، نیشنل یوتھ ایکسپرٹس، یوتھ منسٹریز جو ہیں صوبوں میں، ان کو آن بورڈ لیا، ان کے سیکٹریز کو، سول سوسائٹی، آپ جیسے نوجوانوں کو سب سے صلاح مشورہ کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے 5 فلیگ شپ انیشیٹیوز ہیں کامیاب جوان کے۔ نمبر 1 یس، جو ہمارا یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم ہے، جس کا اعلان پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا۔ 100 ارب روپے کے کنسیشنری لونز دیے جائیں گے، جس میں 1 لاکھ تک انٹرسٹ فری بھی ہے، اور اس کے بعد 1 لاکھ سے 5 لاکھ کے اوپر تقریباً 6%۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو چھوٹا لون ہے کلین لینڈنگ ہے۔ عمران بینک میں جائیں گے، ان کے پاس ایک اچھا سا بزنس پروپوزل ہوگا، اور ان کو ان کی پرسنل کیپیسٹی میں بینک والے 2 لاکھ 4 لاکھ جو بھی آپ اپلائی کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ یا اس سے پہلے نہیں ہوا، پچھلی اسکیموں میں ہمیشہ کہتے تھے عثمان ڈار نے اگر لون اپلائی کرنا ہے تو عمران وسیم کو ایز اے گرانٹر ساتھ لے کے آئیں، عمران وسیم صاحب گارنٹی دیں گے بینک کو کہ جی عثمان ڈار پیسے واپس کرے گا، اور میں جا کر منت سماجت کروں گا، آپ آئیں میری گارنٹی دیں۔ نوجوانوں کی جان چھڑا دی ہے۔ لمٹ بھی آپ نے 20 سے 50 کر دی۔ ہاں، وہ 20 سے 50 پہ جو اوپر والا ہمارا اسمال بزنسز کے لیے 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک ہے، اس کا 8% ہے۔ دیکھیں جس طرح انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت پاکستان میں کائبر پلس، اگر وسیم آج آپ جائیں جس کو اور بینک میں آپ جا کے کہ مجھے لون چاہیے، میرا خیال ہے 20 سے 22% کم از کم وہ آپ سے لیں گے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بڑا زبردست موقع ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں یہی لون انہوں نے 6% پہ دیے تھے، لیکن تب انٹرسٹ ریٹ 5.25% تھا۔
اگر اس وقت کے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں اور آج کے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں تو یہ گورنمنٹ آلموسٹ زیرو پہ بلکہ اپنے سارا کچھ ہاتھ سے دے رہی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو کہ چھوٹا لون جو ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور میں وہاں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مشینیں لگائی ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ جو بڑی انڈسٹری کو، جو آپ کی میڈیم سکیل انڈسٹری ہے، جو گولڈن ٹرائنگل ہے، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، ادھر یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کے لیے بڑا زبردست ہوگا. پھر کوئی پنکچر شاپ کھولنا چاہتا ہے، کوئی چھوٹا سا سٹور بنانا چاہتا ہے. اس لیے ہم نے 5 لاکھ تک بالکل نوجوانوں کو بااختیار کیا ہے. اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ماضی میں اسکیم ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا، ساری چیزیں بینکوں پہ چھوڑ دی جاتی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد پروگرام ہے نوجوانوں کا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہے. آپ کے چینل پہ میں بتا دوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 57,000 نوجوانوں کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں kamiyaab.jawan.gov.pk پہ قرض کے لیے، جی کاروبار کے لیے. ہاں. ماضی میں جو پی ایم ایل این کی اسکیم تھی وہ 9 دسمبر 2013 کو لانچ ہوئی. 31 دسمبر 2013 تک صرف 4,800 لوگ اپلائی کر سکے تھے. یہ تو بہت بڑا ریشو ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں وہ وجہ کیا ہے؟ وہ لائنوں میں لگتے تھے جا کے بینک کے اندر، لمبی لمبی لائنیں. آپ مجھے بتائیں، ایک تو نوجوانوں کی ہم نے جان چھڑوا دی ہے، لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں. بینک مینیجرز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پٹواری کرتا ہے، اگر آپ چلے جائیں تو بینک مینیجر کے چنگل سے بھی چھڑوا دیا نوجوانوں کو ہم نے. اب آپ اپلائی کرتے ہیں آن لائن، گھر بیٹھے بیٹھے کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرے پاس ٹائم ہے، آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے 57,000 اپلیکیشنز آ چکی ہیں. اور امیجن کریں کہ کیا ایسا ممکن تھا اگر مینول سسٹم ہوتا تو یہ 57,000 لوگ جا کر بینکوں میں لائنوں میں لگتے. تو ایک تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم نے اس کو بالکل آن لائن کر دیا ہے. عثمان بھائی، یہ جب آپ نے یہ پروگرام بنایا، اس پروگرام جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو انڈیکیٹرز ہیں، جو انڈیکیٹرز تھے وہ مایوس کن تھے، مایوسی کے اس عالم میں آپ نے جو امید کی جو روشنی تھی یا کرن تھی وہ آپ نے کس طرح سے ڈھونڈی ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب کا. اسد عمر صاحب نے یہاں لے آئیں چاہے یار، میری ادھر لا کے رکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا باہر آ جاتے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں. تو اسد عمر صاحب نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے. اب میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب میری رہنمائی نہ فرماتے، شب و روز جب مجھے ان کی ضرورت تھی وہ موجود تھے. اس کے بعد ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، ہمارے کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں ملک امین اسلم صاحب، انہوں نے بہت رہنمائی فرمائی. حفیظ شیخ صاحب جب بعد میں آئے ہیں ایڈوائزر آن فائنینس، انہوں نے کیا. رزاق داؤد صاحب ہیں، ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحب ہیں جو آئی پی سی کی منسٹر ہیں، اور بہت سارے ہمارے پارٹی کے رہنما. جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی جب میں گیا انہوں نے بھی رہنمائی فرمائی میری. ارباب شہزاد صاحب ہمارے ایڈوائزر. بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ سارا یو این ڈی پی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یو این ڈی پی نے ہمیں پروگرام بھی سپانسر کیا، ٹیکنیکل سپورٹ بھی دی، ویسے بھی رہنمائی فرمائی. پلڈیٹ انٹرنیشنل نیشنل جو یوتھ ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹر عادل نجم اگر سن رہے ہیں مجھے، انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. نبیل گوہیر ہیں کامن ویلتھ میں، پاکستانی ٹاپ برین ہے وہ پاکستان کا، انہوں نے. تو یہ ایک بڑے مشاورتی عمل کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں. مجھے کامیاب جوان کے حوالے سے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے. دیکھیں، آپ کے وزیر اعظم نے آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کر دیا. اب عمران ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمانداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس اپرچونٹی کا، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، زندگی میں آگے بڑھیں. اس سے بہتر اتنے مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو قدم ہے، اور یہ پہلا قدم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم 100 ارب سے بھی آگے لے کے جائیں گے. 25 ارب تو صرف ہم نے ینگ فیمیلز کے لیے رکھا ہے منیمم. 100 ارب میں سے منیمم 25 ارب ہماری جو ینگ گرلز ہیں، خواتین ہیں، فیمیلز ہیں،
ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی انٹرپرینور بنے. باقی جو 75 بلین ہے, 75 ارب ہے, اس میں بھی اگر 25 ارب سے زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے خواتین کے لیے تو اس میں سے بھی ان کا شیئر موجود ہے بڑے لونز کے لیے. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا میرٹ پہ ملنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم نے ایک سکور کارڈ بنایا ہے, سسٹم بیس سکور کارڈ ہے. جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے, جیسے ہی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے, ان فیو ڈیز ٹائم پروسیس سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک کال بھی آ جائے گی. ایکسٹرنل ایجنسیز بھی انوالو کی گئی ہیں اور ایک پورے پروسیس کے تھرو یہ لون ملے گا. ٹارگٹ بینکس کو ہم نے یہ دیا ہے کہ ودن 45 to 50 ڈیز جو ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اور اٹ ڈپینڈز آن دا بزنس نیچر کہ کس بزنس نیچر میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا نوجوانوں, ایک تو آپ لوگوں نے کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بننا ہے, kamiabjawan.gov.pk پہ. یہ سارا پروگرام آن لائن ہے, آپ کو بینکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ساری انفارمیشن جو ہے اس وقت kamiabjawan.gov.pk ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ پڑی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اسکل ڈیولپمنٹ, جس کے لیے 10 ارب کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر نے. ہم جو نوجوان ہیں, جو ایک تاثر ہے اس ملک میں کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو شاید ایم اے اور انگلش اور یہ سارے, اور جو نہیں پڑھ سکے شاید وہ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں, اور ان کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اور آپ ہنر سکھائیں گے مدرسے کے بچوں کو 20 سے 25 ہزار مدرسے کے بچوں کو ہم نے کوٹا رکھا ہے کہ ان کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ہائی ٹیک کرنی ہے. یہ لوگ بھی آگے بڑھیں. 500 مدرسے جو ہیں ان کے اندر ہم اسمارٹ لیبز لگانے جا رہے ہیں, ان کو ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ مدرسے کے بچے بھی اوپر جا سکیں. اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں پیغام جو ہماری یوتھ, ہمارے نوجوان مدرسوں میں ہیں, وزیر اعظم عمران خان انہیں کیا دے سکتے ہیں. 50 کے قریب انٹرنیشنل ایکریڈیشنز جو ہیں, ادارے جو بہترین ہیں, ان کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو نوجوان ٹیکنیکل سکل حاصل کریں انہیں سٹی اینڈ گلڈ جیسے رینوڈ اداروں کی سٹیپ ملے, باہر جائیں, اوورسیز جا کر